بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید آپ سب خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشقی سوالات کو انشاءاللہ تعالی حل کریں گے۔ تو چلیے وائس مشقی سوالات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، بندرذیل سوالوں کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ الف، اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ سوال نمبر الف کیا ہے؟ اخلاق کا دقیق نقطہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ اخلاق کا دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی اس شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کو کرنے پر مجبور ہیں، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مجالس صحبت میں ناگوار باتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ جواب دیکھ لیجئے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا کہ مجلس میں اس شخص کی ذلت نہ ہو۔ سوال نمبر جیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں کس اصول کی پابندی فرماتے تھے؟ تو اس کے جواب سوال کا مختصر جواب ہم یہاں پہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ حضور اپنے کاموں میں اس طرح اصول کی پابندی فرماتے تھے، جس کام کو جس طریقے سے جس جگہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال اس قدر پختہ اور مستحکم تھے کہ تمام عمر اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جو بات ایک دفعہ اختیار کر لی ہمیشہ اسی پر قائم رہے۔ سوال نمبر دال ہے، سنت کی تعریف بیان کریں۔ سنت کے لفظی معنی طریقہ کار اور طرز عمل کے ہیں۔ شریعت میں اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا بیان، نیز آپ کی زندگی کی کوئی بھی جسمانی صفت یا جن کاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہو سنت کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحے کے دوران کس بات کا خیال رکھتے تھے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ مصافحے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب تک دوسرا ہاتھوں کو نہ چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ سوال نمبر دال ہے، سید الانبیاء نے نجاشی کے دربار سے آنے والی سفارت کی کس طرح مہمان نوازی فرمائی؟ ایک دفعہ نجاشی کے ہاتھ سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کام ہم انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ اگلا سوال ہے، پردے کی آیت کب نازل ہوئی؟ حضرت زینب سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور حضرت زینب بھی مجلس میں شریک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے نہ کہہ سکنے کی وجہ سے لوگ وہیں بیٹھے رہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کر دی۔ اگلا سوال ہے، کن 3 لوگوں کو سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے؟ جواب دیکھ لیں۔ قبیصہ نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔
تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 شخصوں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا روا ہے۔ نمبر 1، وہ شخص جو قرض سے زیر بار ہو، یعنی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ جب ضرورت پوری ہو جائے تو رک جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جس پر کوئی ناگہانی آفت آئی ہو جس نے اس کے تمام مال و اسباب کو برباد کر دیا ہو۔ اور نمبر 3، وہ شخص جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی میسر نہ ہو، لیکن ضروری ہے کہ محلے کے 3 معتبر آدمی اس بات کی گواہی دیں۔ اگلا سوال ہے، حجت الوداع کے موقع پر صدقات کا مال تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تنمن لوگوں کو کیا نصیحت فرمائی؟ جواب دیکھ لیں۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کا مال تقسیم فرما رہے تھے کہ 2 تنومند اور صحت مند لوگ آ کر شامل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں ان میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن غنی اور تندرست اور کام کرنے کے قابل لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز کیا ہے؟ جواب دیکھ لیجئے۔ انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر الوجود چیز دشمنوں پر رحم اور ان سے عفو درگزر ہے۔ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی حق ہے، لیکن اخلاق کے دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی، یعنی جسے ناپسند کیا گیا ہو، بن جاتی ہے۔ تمام روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی سے انتقام نہیں لیا۔ سوال نمبر 2 ہے، مشکل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے ہیں اور ان کے معنی لکھنا ہے۔ کیا ہے؟ جن سے فراواں۔ جن سے فراواں کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز جو وافر مقدار میں ہو۔ جملہ دیکھ لیتے ہیں، کتابیں جن سے فراواں ہیں لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ اگلا دیکھ لیں، نادر الوجود، جو بہت کم پایا جاتا ہو۔ نادر الوجود کے معنی کیا ہے؟ جو کم پایا جاتا ہو۔ ہیرا نادر الوجود شے ہے۔ مکروہ تحریمی، ایسی چیز جو حرام نہ ہو لیکن ناپسند کی گئی ہو۔ دشمن سے انتقام لینا انسان کا قانونی حق ہے، لیکن دائرہ شریعت میں آ کر یہ فرضیت مکروہ تحریمی بن جاتی ہے۔ اگلا ہے زر و سیم۔ زر و سیم کے معنی مال و دولت۔ انسانی زندگی کا مقصد زر و سیم حاصل کرنا نہیں ہے۔ اولو العزم۔ اولو العزم کے معنی ہے بلند ہمت اور حوصلے والا۔ برے حالات میں انسان کو اولو العزمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اجرام سماوی۔ اجرام سماوی کے معنی کیا ہیں؟ ستارے اور سیارے۔ اجرام سماوی ہمارے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ اجرام سماوی ہمارے لیے روشنی فراہم کرتے ہیں۔ اگلے ہیں ابر کرم۔ ابر کرم کے معنی کیا ہیں؟ رحمت کا بادل۔ ابر کرم اس قدر برسا کہ پتے دھل گئے۔ یہ ایک مصرع ہے شعر کا۔ صیغہ تعمیم، ایسی بات جو سب کے لیے ہو۔ نماز کو اللہ نے صیغہ تعمیم کے ساتھ فرض کر دیا ہے۔ نیکو سیرت یعنی نیک سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور نیکو سیرت تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو نا جملے ہمارے مکمل ہو گئے۔ اس کے ساتھ چیپٹر میں موجود مشقی سوالات بھی مکمل ہو گئے۔ امید ہے جو نا آپ سب جو نا اس سے بہتر تیاری کر لیں گے۔ اچھا، ایک جملہ یہاں پر باقی ہیں، مبالغہ آمیز۔ مبالغہ آمیز کے معنی کیا ہے؟ بڑھ چڑھ کر بیان کرنا، یعنی کسی بات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم جملہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، غزل میں شعراء جو نا مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غزل میں شعراء مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر چیپٹر ہمارا مکمل ہوا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس ویڈیو سے فائدہ لیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و اللہ حافظ۔